उसे पाने की चाह। अना अलियास। अभी एक गुड न्यूज़। मुझे थोड़ी देर पहले ऑफिस से थकी हारी आकर फ्रेश होने के बाद बेड पर कमर सीधी करने के लिए लेटी थी और उषा की आवाज़ पर सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ है? अबीशा ने इसकी खुशी से दमकते चेहरे की जानिब देखा। जनाब, हमारी यूनिवर्सिटी ने ओल्ड स्टूडेंट्स की रेवन्यूएशन गेट टुगेदर रखी है, खासकर इन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 10 साल पहले यहाँ से मास्टर किया था। वर्षा की बात पर इसकी तमाम सोई हसायात गोया जाग उठी थी। माजी हमेशा है इंसान के लिए बेहद अहम होता है, ख़ास तौर पर माजी के वो लम्हात जिनमें आपकी सुनहरी यादें मौजूद हों। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ज़माने के तो वैसे भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अबीशा के लिए भी ये पीरियड इसकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था। क्या वाकई? वो खुशी के मिले जुले तासुरात समेत वर्षा को देखकर बोली, जो एक खूबसूरत सा इनविटेशन कार्ड इसकी तरफ बढ़ा रही थी, जिस पर इसके सेशन का नाम भी दर्ज था जिस दौरान इसने यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था। उफ़, मैं तो अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। कितने अरसे बाद सब क्लास फेलोज और टीचर्स से मिलने का मौका मिलेगा, वो खुशी से चहकते हुए बोली। वाकई, अबीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बहनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। अबीशा ने जर्नलिज्म में और वर्षा ने बॉटनी में। दोनों स्कॉलरशिप होल्डर भी थीं और इसी जहानत की बुनियाद पर अबीशा को यूनिवर्सिटी से फारिग होते साथ ही एक अखबार में बआसानी जॉब मिल गई। आजकल वो शहर के नामी गिरामी अखबार में बतौर एडिटर काम कर रही थी। वर्षा भी एक यूनिवर्सिटी में बॉटनी की लेक्चरर थी, साथ साथ एमफिल भी जारी था। वक्त कब पर लगा कर उड़ा पता ही नहीं चला। और आज 10 साल बाद इसके जहन के पर्दे पर न जाने कौन कौन सा मंजर नहीं घूम गया था। वीकेंड आने में अभी 4 दिन थे और ये दिन कैसे गुजरेंगे वो नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक प्यारा सा भाई कनाडा में ठीक हो गया है। क्या आप इसका अता पता जानते हैं? रोमान की शरारती आवाज़ पर वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। जी, गलती से मैं ही आपका गुमशुदा भाई हूँ। मुस्कुराते हुए उसने रोमान को यकीन दहानी करवाई। ना करें यार, क्या सच में? जानबूझकर रोहानसी लहजा अपनाया गया था। बकवास ना करो आप। गजान इसके ड्रामे पर हंस पड़ा। इसका दिल किया काश वो, हाय शुक्र तुमने फ़ोन पर तो अपने भाई को पहचान लिया। वैसे मुझे यकीन है मेरी शक्ल तो तुम भूल ही चुके होगे। रोमान की बात बार सामने होता तो एक मुक्का अब तक इसकी पीठ पर जड़ चुका होता। तुम्हारा ये ड्रामा मज़ीद कितनी देर चलेगा? वो खौफज़दा लहजे में बोला। बेटा, ये ड्रामा तो तब तक चलेगा जब तक तू आएगा नहीं। अब तो हमेशा की तरह अपने कामों की एक लंबी फहरिस्त गिनवाएगा, ऐसे जैसे पाकिस्तान में तो हम सब फारिग बैठे हैं। गजान के बोलने से पहले ही उसने गजान का जवाब भी बोल दिया। बहरहाल जो भी काम है इन्हें फ़ौरन से पहले तर्क करके टिकट बुक करा कर आ जाओ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। रोमान ने स्पेंस तारे किया। क्या मतलब? गजान ने उलझ कर सवाल किया। यूनिवर्सिटी रियूनियन फंक्शन मुनक्किद हो रहा है और तुम जैसे 10 साल पुराने पैसों को ख़ास तौर पर दावत दी है। रोमान की बात पर एक खुशगवार सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखरी। रियली? उसने हैरत से पूछा। बिल्कुल। फिर बताओ कब तक तुम्हारा बुसीदा कमरा साफ करवाए? रोमान फिर से इसे तंग करने से बाज नहीं आया। बकबक न कर, मैं जानता हूँ मम्मी रोज़ मेरा रूम साफ करवाती हैं। वो इसके बाद झुठलाकर वसूख से बोला। और फिर भी तुम इस अजियत में मुब्तला रखे हुए हो वो जो तुम्हारी जुदाई में तुम्हारे बंद कमरे में भी जाकर तुम्हारी एक एक चीज़ को छूकर महसूस करती हैं। रोमान की बात ने इसे चुप लगा दी। मुन्ना कैसी है?
اس کی بات پلٹنے پر رومان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ کر گم ہو گئی۔ وہ روز تمہیں کوستی ہے، کہتی ہے کہ لوگوں کی شادیاں سجا سجا کر لگتا ہے میرے تمام آئیڈیاز ختم ہو گئے ہیں، مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کا ایونٹ آرگنائز کروں۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ منا نے یہی کہا ہوگا، جانتا تھا وہ۔ ہر چیٹ اور میسیج پر اس سے نہ جانے کتنی مرتبہ شادی سے متعلق پوچھتی، مگر وہ بھی کیا کرے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسرار کے پیچھے دوڑ رہا ہے یا نہیں، یا پھر قسمت اسے کبھی اس کے سامنے لا کر کھڑا کرے گی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر جب بھی ممی یا کوئی اس سے بات کرتا، نہ جانے کیوں وہ ہر مرتبہ 2-3 سال اور کا ٹائم مانگتا تھا۔ قسمت ایک ایسی اندیکھی راہ ہے جس کے بارے میں ہم جتنی مرضی قیاس لگا لیں، پیر و فقیروں سے رجوع کر لیں، مگر پھر بھی یہ نہیں جانتے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غازان بھی لا علم تھا، مگر پھر بھی اسے امید تھی کہ شاید کبھی کسی راہ پر وہ مل جائے، اور وہ واقعی ہی نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھی ہم جس چیز سے جگہ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ہماری قسمت کا فیصلہ اسی جگہ لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ فیصلہ ہماری موت کا ہو یا کسی کے عمر بھر مل جانے کا۔ جلدی کرو بھئی، بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑی بس میں چڑھنے کے انتظار میں تھی۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینے والی عادت کے سبب وہ بہت مرتبہ پچھتائی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ باقی سب لڑکیوں نے ایسے دھکم پیل مچائی کہ وہ مروت میں باقیوں کو چڑھنے کا موقع دینے کے چکر میں خود پیچھے رہ گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس بھری ہوئی بس کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ جن کی سیڑھیوں پر لڑکیاں لٹکی ہوئی تھیں، ایک پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن یہ شکر تھا کہ ڈرائیور نے بس آگے بڑھا نہیں دی۔ اس پوائنٹ کے بعد اس کے علاقے میں جانے والا اگلا پوائنٹ رات 7 بجے چلتا تھا۔ اتنی دیر تک بیٹھنے کی نہ تو اس میں ہمت تھی اور نہ ہی یہ جرأت وہ کر سکتی تھی۔ اماں کا پریشانی سے برا حال ہو جانا تھا، اور ٹیوشن والے بچوں کو کون سنبھالتا۔ وہ حسرت اور بےچارگی سے بس کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے ہٹ جاؤ، جیسے ہی کچھ بچے اتریں گے تم آگے آ جانا۔ کنڈکٹر کی بات پر اس نے حواس مجتمع کیے، پھر ہمت کر کے تیزی سے پیچھے والے دروازے کی جانب پڑی جہاں سے لڑکے بس میں چڑھتے تھے۔ یونیورسٹی بس اس وقت اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ابیشا کو اس قدر مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج اسٹوڈنٹس کا رش روزانہ کی نسبت سے بہت زیادہ تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل سے پول کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ کچھ لڑکے بھی کھڑے تھے۔ وہ بہت احتیاط سے کھڑی تھی، مگر اس کے باوجود گھبراہٹ عروج پر تھی۔ 2 سال سے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، مگر ابھی بھی لڑکے اس کے لیے ایلین سے کم نہیں تھے۔ بہت شدید ضرورت کے وقت وہ اپنے کسی کلاس فیلو لڑکے سے بات کرتی تھی، اور یہاں تو وہ اتنے سارے لڑکوں میں کھڑی تھی۔ حالانکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں کا بات تو کیا، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا معمولی تھا۔ ابیشا کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ شہر کی اس مہنگی یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ کی بنیاد پر پڑھ رہی تھی، نہیں تو اس کے ابو جو سرکاری ملازم تھے کہاں سے اتنی مہنگی فیس سے برداشت کر پاتے۔ وہ 2 بہنیں تھیں۔ عام سے علاقے میں 5 مرلے کا گھر تھا، مگر جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پرآسائش تو نہیں، مگر کس قدر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اور اس کی بہن ورشا بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ غیر معمولی ذہانت اور محنت کے سبب وہ اپنے خواب پورے کر رہی تھی۔ ان خوابوں میں سب سے بڑا خواب ابیشا کے لیے بہت سارے پیسے اکٹھے کر کے ماں باپ کو سہولیات سے آراستہ زندگی دینا تھا۔ وہ مضبوطی سے ایک پھول کو پکڑے کھڑی تھی۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی دیوانہ یہ دل ہو گیا، کسی لڑکے کی گنگناہٹ اور پھر سارے لڑکوں کے کہکہوں کی آواز گونجی۔ ابیشا نے اپنا گلابی آنچل ٹھیک کیا اور بھی مضبوطی سے پھول کو پکڑ لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ ان بیہودہ لڑکوں نے یہ گانا اسی پر کسا ہے۔ بے وقوف آنکھیں نہیں
आंचल गुलाबी है। एक और बेहुदा लड़के ने तस्दीक की। अब तो शक की गुंजाइश नहीं थी कि इन लड़कों ने अबीशा को टारगेट बनाया है। इसकी हथेलियां पसीने से शराबूर हो गईं। एक्सक्यूज़ मी मिस, एकदम इसे अपने पीछे से किसी लड़के की आवाज़ आई। वो जानबूझकर अनसुनी कर गई। दिल में शिद्दत से आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, फिर से आवाज़ आई। अबीशा ने ना देखने की कसम खा ली। न जाने अब क्या बेहुदा बात कर दें। उसकी आंखों में अपनी हालत और बेबसी पर आंसू जमा होने लगे। मर्द के लिए कितना आसान है औरत को अपने चंद अल्फाज से कचूके लगाकर अजियत में मुब्तला करना। ऐसा करते वक्त वो ये भी नहीं सोचता कि इसकी माँ, बहन और बेटी बाजार में निकलती है। कोई इसके साथ कभी ऐसा करे तो गैरत के नाम पर मरने मारने को तैयार हो जाता है, और जब खुद वो सब दोहराता है तब ये जवानी की शरारत या फिर अपने मर्द होने की दलील है। वो अपने ही मफरूज़ों में मसरूफ़ पीछे देखने से एहतजाज बरत रही थी। मिस प्लीज़, आप यहाँ बैठ जाएं। यूँ खड़े होना मुनासिब नहीं लग रहा। अब की बार इसी आवाज़ में जो बात की वो इसे हैरत ज़दा कर गई। इसी हैरत के बायस इसने पीछे मुड़कर देखा तो गजान सिकंदर को खड़े देखकर हैरत हुई। मुझे अपने गुस्से और मगरूर तबीयत के बायस यूनिवर्सिटी में मशहूर था अबीशा जैसी आम लड़की के लिए अपनी सीट छोड़कर खड़ा था। फिलहाल वो इस बात पर मज़ीद गौर नहीं करना चाहती थी। खामोशी से इसकी खाली की गई सीट पर बैठ गई। इन लड़कों को गजान अच्छे से जानता था। वो बेहद बेहुदा लड़कियों के पीछे फिरने वाले थे। इसी लम्हे अबीशा आकर इसकी सीट के पास बने पोल के साथ आकर खड़ी हुई। इस लम्हे अपने दोस्त से बातें करते हुए इसने हैरत से ज़रूर इसे देखा था, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जब रश ज़्यादा होता तो लड़कियां पिछले दरवाजे से दाखिल होकर लड़के वाले हिस्से में ज़रूर खड़ी हो जाती थी। मगर जैसे ही कुछ देर बाद वसीम और इसके दोस्तों ने बेहूदगी शुरू की, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वक्त वो बस में तो इन सब से लड़ नहीं सकता था, लिहाजा इसने बेहतर हल यही निकाला कि वो खुद खड़ा होकर इसे जगह दे दे। इसने साथ बैठे शहरियार से बात की। वो दोनों मुत्तफिक होकर खड़े हो गए। इन्हें खड़ा होता देखकर वसीम और इसके साथियों की बतीसी अंदर जा चुकी थी। उठते वक्त इसने कड़ी निगाहों से देखा था। इसके गुस्से से यूनिवर्सिटी के बहुत से तलबा डरते थे। गलत बात वो कहीं भी और किसी की भी बर्दाश्त नहीं करता था। लड़ने मरने पर आ जाता था। इसके पुकारने पर जो दूसरी मर्तबा भी लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, वो समझ गया कि वो शदीद घबराहट में इससे भी वसीम की चाल समझ रही है। फिर इसने सीट खाली होने का कहा। जिस हैरत और आंसुओं से भरी आंखों की तरफ देखा, गजान को अपनी नज़र इस पर से हटाना मुश्किल हो गया। डुबडुबाती नज़रों में तशक्कुर भरा वो झुकी नज़रों समेत वो गजान और शहरियार की खाली की हुई सीट पर बैठ गई। और वो जो इसे नौबाश लड़कों से बचाना चाहता था, इसकी आंसू भरी आंखों से खुद को बचा नहीं सका। ठंडी आह भरकर इसने किन अखियों से इसे देखा, जो अब दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। अब की बार गजान की नज़रें हटाने में देर न की। गजान ने अगले दिन ही वो टिकट करवा चुका था। अभी वीकेंड आने में 4 दिन बाकी थे, मगर ये मौका वो गिनवाना नहीं चाहता था। एक आखिरी कोशिश थी अपनी लाहासिल तमन्ना को पाने की। न जाने इसे क्यों उम्मीद थी कि वो इसे मिल ही जाएगी। बस खुद को आखिरी मौका देना चाहता था। जिस दिन रोमान ने फ़ोन किया वो इसी दिन रात की टिकट करवा लाया था। छुट्टियां इसने कभी ली ही नहीं थी, लिहाजा जब 15 दिन की मांगी तो फ़ौरन मिल गई थी। इसने घर में किसी को इत्तला नहीं दी थी। सरप्राइज़ का अपना ही मज़ा था। अगले दिन शाम में वो पाकिस्तान पहुंचा। अपनी ज़मीन पर कदम रखते ही क्या क्या याद ना आया था। इसे लगा कुछ ज़ख्म फिर से हरे हो गए हैं। खुद को कंपोज करता ट्राली घसीटता एयरपोर्ट से बाहर आया। कैब करवाकर घर की जानिब जाते हुए हर सड़क हर जगह वो हैरत से देख रहा था। कितना कुछ बदल गया था। इसे लगा वो किसी और लाहौर शहर की सैर कर रहा है। ये वो रास्ते तो ना थे। कुछ सोचकर रुमान को व्हाट्सएप पर कॉल की। हेलो, कैसे हो बडी? अभी हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे।
میں نے سوچا تھا انویٹیشن ملتے ہی تو شاید نہ آنے کی قسم توڑ دے، لیکن لگتا ہے اس خبر نے بھی کوئی خاطر ہوا اثر نہیں کیا۔ رومان چھوٹتے ہی بولتا چلا گیا، اگر آپ کہیں فل سٹاپ لگا لیں تو میں کچھ کہنے کی جسارت کروں۔ غازان اس کی باتوں پر خفیف سا ہنسا۔ جی جناب فرمائیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، یار یہاں تو ہر چیز اتنی بدل گئی ہے، لگتا ہے گھر کے قریب کا نقشہ بھی نہ بدل گیا ہو۔ ہمارا گھر اسی بلاک میں ہے یا کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے؟ غازان کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ چائے پیتا رومان سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ کیا سٹھیا گیا ہے؟ کون سا گھر، کہاں کا علاقہ؟ وہ واقعی اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہی علاقہ، وہی گھر جہاں بیٹھا تو چائے پی رہا ہے۔ میں اس وقت لاہور کی سڑکوں پر کیب میں بیٹھا تیری حالت انجوائے کر رہا ہوں۔ مزید 20 منٹ میں تیرے سامنے آ کر تیری فضول سی شکل دیکھنے جیسا عظیم کام کرنے والا ہوں۔ غازان کی بات پر رومان اچھل کر صوفے سے اٹھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ ہوا کیا ہے۔ سچ کہہ رہا ہے؟ رومان کو یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ دونوں شروع سے یکجاں دو قالب تھے۔ دوریوں نے بھی ان کے رشتے پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اب بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی تھے۔ ابھی تک تو میں خود بے یقین ہوں کہ جہاں نہ آنے کی قسم کھائی تھی آج پھر سے وہیں موجود ہوں۔ اس کی آواز میں جو یاسیت تھی وہ رومان کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر گئی۔ اچھا فضول باتیں چھوڑ، ہمارا گھر اب بھی وہی ہے اور تیری خوشبو کا منتظر ہے۔ رومان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی، جنہیں کمال خوبصورتی سے اس نے بند کر کے آنسوؤں پر بند باندھا تھا۔ کیا کیا نہ چھوڑ گیا تھا وہ اپنے پیچھے، کس طرح اپنے پیاروں کے لیے نہ تڑپا تھا، مگر خود سے کیا عہد اسے اپنے فیصلے سے 1 انچ ہٹنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ مگر نہ جانے کل دل میں کیسا تلاطم اٹھا کہ وہ ہر چیز فراموش کر آیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ایک اندھی بازی لگائی ہے، مگر نہ جانے دل کیوں اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ موبائل نکال کر 10 سال پہلے کی اس کی تصویر نکالی، جو آج بھی اس کے موبائل کے وال پیپر کی زینت تھی۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے، مگر اس ایک تصویر کو اس نے کبھی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کی محبت تو بہت بے ریا اور مخلص تھی۔ ایک مرتبہ پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور موبائل کی اسکرین بند کر دی۔ جس لمحے وہ گھر پہنچا سب بے چینی سے لان میں موجود اس کے منتظر تھے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یادوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ، رومان اور منا تینوں نے کیسے کیسے زندگی کے خوبصورت دن اس گھر میں گزارے تھے۔ وہ سب تو ابھی وہیں تھے، بس وہی اپنے مدار سے ہٹ گیا تھا۔ پیسے دیتے جیسے ہی وہ مڑا، رومان اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کے سامنے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 10 سال بعد اپنے جان سے پیارے بھائی کو دیکھ کر محبت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ ہولے سے اس کی جانب بڑھا جو پہلے ہی اسے سینے لگانے کے لیے بازو ہوا کر چکا تھا۔ ویلکم ہوم، بہت ترسایا ہے تو نے، نام آنکھوں اور لہجے میں اس نے غازان سے بغل گیر ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی اس سے مل کر فارغ ہوا تھا کہ اپنی جنت سامنے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے نظر آئی۔ ماں کا نعم البدن اس دنیا میں کوئی نہیں، اور آج اتنے سالوں بعد انہیں دیکھ کر شرمندگی نے بہت زور سے وار کیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کر کے گیا ہے۔ آہستہ سے بڑھ کر روتی ہوئی شفق کو اپنے ساتھ لگایا، جو اس سے لپٹ کر اور زور و شور سے رونے میں مصروف ہو گئی۔ پاس ہی سکندر صاحب کھڑے تھے۔ بس کرو، اسے اندر تو آنے دو۔ انہوں نے زبردستی بیوی کو بیٹے سے الگ کیا۔ اندر آ کر باپ سے ملنے کے بعد رومان کی بیوی کو سلام کرتا اس کے پیارے سے بیٹے کو گود میں اٹھا کر ماں کے کندھے پر بازو پھیلائے لاؤنج کی جانب بڑھا۔ گھر کی سیٹنگ میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی تھی، مگر وہ اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں ان گزرے دنوں میں ہم کبھی یاد نہیں آئے؟ شفق جو اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی سے سر اٹھا کر اپنے وجیہہ شہزادے کو دیکھ کر بولے۔ براؤن آنکھیں جن پر خوبصورت مڑی ہوئی پلکوں کی چھاؤں تھی۔
ماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر سکے۔ ماں کو کیا بتاتا، نہ جانے کب کب کون کون یاد نہیں آیا تھا۔ ارے اسے سکون کا سانس تو لینے دو، آتے ہی تفتیش شروع کر دی۔ سکندر صاحب نے انہیں ٹونکا۔ کچھ کھانے کا انتظام کرو میرے بیٹے کے لیے۔ سکندر صاحب اس کے چہرے پر رقم اذیت کو جان گئے تھے، لہٰذا جلدی سے شفق کو وہاں سے اٹھایا۔ غزان یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ جب کب سے کلاس کے سامنے بڑھنے کوریڈور کے جنگلے سے لگا 7 والے ڈپارٹمنٹ کے لان میں اسی بس والی لڑکی کو دیکھنے اور سوچنے میں مگن تھا۔ علی کی آواز پر چونک کر فوراً اس سے پہلے نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس لڑکی کی جانب کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کام جو اس نے کبھی ٹین ایج میں بھی نہیں کیے تھے کل سے اب تک کر رہا تھا۔ وہ نم آنکھیں بار بار اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، اور اب یونیورسٹی آ کر اس وقت اسے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اپنے محسوسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم نے سر خلیق سے بات کی تھی نا فائنینس کے اس ٹاپک کی جسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے؟ وہ فوراً سے بیشتر علی کو وہاں سے لے کر ہٹ گیا تھا۔ غزان کے والد بہت امیر بزنس مین تھے، اس کے باوجود غزان میں کسی قسم کا غرور نہیں تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، غزان سے 2 سال چھوٹا رومان اور اس سے سال چھوٹی منا۔ بھائیوں کی آپس میں بے حد دوستی تھی، یکجان 2 قالب تھے۔ غزان شروع ہی سے بے حد لائق اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتا تھا اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر پڑھ رہا تھا۔ اپنی گاڑی ہونے کے باوجود وہ یونیورسٹی پوائنٹ سے آتا جاتا تھا۔ جب کبھی سکندر اسے ٹوکتے تو وہ ہمیشہ کہتا، ڈیڈی مجھے سیلف میڈ لوگ پسند ہیں، میں ایسے لوگوں کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہوں، آپ کی دی گئی آسائشات کو استعمال کر کے آرام پسند زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ میرے پاس تو فخر کرنے کے لیے آپ کا پیسہ ہے، لیکن کل کو میری اولاد کے پاس فخر کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے دادا کی دولت؟ نہیں ڈیڈی، میں چاہتا ہوں میں اپنے زور بازو پر اتنا کماؤں کہ کل کو جیسے مجھے پیسہ خرچ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی، ایسے میری اولاد کو بھی نہ ہو۔ بے شک آپ کی دولت میرے اور میری اولاد کے لیے بہت ہوگی، مگر میری اس تعلیم اور ذہانت کا کیا فائدہ کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی جانب دیکھوں؟ مجھے خود اپنی راہیں ڈھونڈنے دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نام سے جانا جاؤں۔ سکندر صاحب کو ہمیشہ اس پر فخر ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا پرتعیش زندگی ہونے کے باوجود سہل پسند نہیں بلکہ زندگی کی سختیوں کو جھیلنا چاہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے پیشن کو کبھی نہیں روکا تھا، اسے وہ سب کرنے دیا تھا جس کی اسے خواہش تھی۔ لیکن اپنی ٹف لائف اور اتنے بہت سے ایمبیشنز میں اس نے محبت جیسے جذبے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یا پھر کبھی ٹائم نہیں ملا تھا، یا پھر کوئی ایسا ٹکرایا ہی نہیں تھا جس سے محبت ہوتی، اور جب ہونی تھی تب یوں پہلی نظر کی ہونی تھی۔ یہ بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو کیوبٹ کا تیر لگ چکا تھا، مگر فی الحال وہ اپنے راز میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو وہ خود حیران تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تم کتنے پاگل ہو غزان، کیوں پرائے پھڈے میں پڑتے ہو؟ رومان اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ ابھی اسی یونیورسٹی سے BS کر رہا تھا جہاں غزان پڑھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی علی اس کے ڈپارٹمنٹ گیا یہ بتانے کے لیے کہ غزان کا کچھ لڑکوں سے بہت زبردست جھگڑا ہوا ہے اور غزان کسی طرح قابو نہیں آ رہا۔ وہ لڑکے تو اس سے مار کر اور کچھ مار کھا کر چلے گئے ہیں، لیکن غزان ان سے بدلہ لینے کا سوچے بیٹھا ہے۔ علی کے بتانے پر رومان کو پتہ چلا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک بگڑا رئیس زادہ رستم، جس کا باپ بہت بڑا سیاستدان ہے، اس نے گاؤں سے آئے ایک معصوم سے لڑکے کو صرف اس بات پر پیٹا کہ اپنی بائک نکالتے ہوئے اس لڑکے سے رستم کی گاڑی پر ہلکا سا اسکریچ لگ گیا۔ شومیئی قسمت غزان، علی اور 1-2 اور کلاس فیلوز نے ساتھ وہیں کھڑے تھے۔ غزان معاملے میں کود پڑا، اور نہ صرف رستم بلکہ اس کے جگری دوست وسیم اور
एक दो और बंदों को बहुत बुरी तरह पीटा था। अब रोमान इस पर बरस रहा था। तो क्या मैं एक मासूम इंसान को यूं पीटते हुए देखता? फटे होंठ से रसने वाले होंठ को साफ करते हुए तिरछी नज़र इस पर डालकर बोला, मैंने ये नहीं कहा, मगर तुम वहाँ किसी टीचर को बुला सकते थे, बजाय ये कि तुम सब अपने हाथ में लेते। रोमान ने अब की बार आसान से इसे समझाया। हाँ, और मेरे आने तक जैसे वो इस लड़के को फूलों के हार पहना था। और अब घर जाकर क्या बताओ?